السلام علیکم ناظرین، میں ہوں روبینہ فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دستک۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سعودی عربیہ پہ۔ سعودی عربیہ کی تھوڑا سا میں پولیٹیکل سٹرکچر بتانے کی کوشش کروں گی، جیسے کہ بادشاہت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ ایک بادشاہ ہے سعودی عرب میں، سلمان، کنگ سلمان، اور ان کے ایک جو شہزادے ہیں وہ ڈپٹی کراؤن پرنس ہیں، جو امیڈیٹ پرنس ہیں وہ ان کا نام بھی محمد ہے، لیکن جو وہ میرا خیال ہے منظر پہ اس ٹائم کم ہی نظر آتے ہیں، زیادہ شہزادہ یہ بادشاہ سلمان اور ان کے جو صاحبزادے ہیں جو کہ پرنس محمد ہیں، یہ ایکٹیولی آج کل سعودی عرب کی سیاست میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور ویسے اس کا سٹرکچر یہ ہے کہ تقریباً اس میں 22 منسٹرز ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے ایک مجلس شورا جس کو کہتے ہیں، کنسلٹیٹیو کونسل، اس میں 150 ممبرز ہیں، اور 13 پروونسز ہیں، اور ہر پروونس میں ایک گورنر اور ایک ڈپٹی گورنر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہر صوبے کی ایک اپنی کونسل ہے۔ یہ ہے ایک رف سا ڈھانچہ سعودی عرب کی سیاسی جس کو ہم کہتے ہیں منظر کا۔ آج ہم اس پروگرام میں ناظرین یہ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ سعودی عرب جس کی بادشاہت کے بارے میں، مونارکی کے بارے میں، اس کے جوڈیشل سسٹم کے بارے میں، جب کنگ کے بارے میں نے بتایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنگ جو ہے وہ چیف ہے آرمی کا بھی اور حکومت کا بھی اور جوڈیشری کا بھی۔ تو اس سسٹم کے بارے میں سعودی عرب کے اندر ہونے والے حالات، باہر ہر سب چیز کا پوری دنیا میں سب کو پتہ تھا، لیکن یہ چیزیں کبھی ڈسکس نہیں کی گئی تھیں۔ اگر ہیومن رائٹس کی ہم بات کریں تو جس طرح پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، کہیں بھی کچھ ایسی بات ہو تو ضرور بہت میڈیا میں اچھلتی ہے، کہیں پر بھی ہو دنیا میں، اور وینزویلا، ایران، کیوبا، اس طرح کے بہت سارے، رشیا، سب کے معاملات ڈسکس کیے جاتے ہیں، لیکن سعودی عرب ڈسکس نہیں ہوتا تھا ان سب باتوں کے باوجود کہ نہ وہاں جمہوریت ہے اور نہ وہاں پہ انٹرنیشنل لیول کی ڈیموکریسی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اب وہ چیزیں میڈیا، ویسٹرن میڈیا میں بہت اچھل کے سامنے آ رہی ہیں؟ اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے۔ سعودی عرب کی انٹرنل پالیٹکس میں اب کیا وہ سیم اسی طرح ہی اسٹیبلٹی کے ساتھ چل رہی ہے، یا وہاں پہ بھی کچھ ریولیوشن کی چانسز نظر آ رہے ہیں ہمیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ جو عرب سپرنگ جو اس خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا سعودی عرب پہ ایفیکٹ پڑے یا نہیں۔ ایران کی جو ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ تعلقات بحال ہوئے ہیں، اس کی سعودی عرب پہ ان حالات کا کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم پاکستان کی بات ضرور کرتے ہیں، تو پاکستان اور سعودی عرب یمن کی وار کے بعد اور اس سے پہلے کیا ان کے تعلقات میں بھی کوئی فرق پڑا ہے؟ سعودی عرب کی فارن پالیسی پہ بھی بات کریں گے۔ ان سب چیزوں پہ ناظرین کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں اس کو سمیٹ سکیں۔ عمر لطیف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کا پروگرام میں بہت آنے کا شکریہ۔ اور یہ کہ ناظرین آپ جانتے ہیں پہلے بھی پروگرامز میں آ چکے ہیں، سوشل اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے، اور بہت سالوں سے کینیڈا میں مقیم ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ عمان میں بھی رہ چکے ہیں جی، شروع میں بہت پرانی 1-2 سال۔ اس پہ کبھی بیچ میں اگر درمیان میں بات آ گئی، کیونکہ ہم شاید فارن ورکرز کی بھی بات کریں جو سعودی عرب یا اس ایریا میں فارن ورکرز کے ساتھ جو ہوتا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ عمر صاحب؟ اگر میں آپ سے پوچھوں، جو میں نے انٹرو میں کہا کہ اب کیا ہو گیا کہ ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ سعودی عرب کو نیگیٹیولی پورٹرے کرنے لگ گیا؟ پکی بات ہے۔ پہلے تو اگر کوئی شاذ و نادر خبر لگتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، نہیں تو یہ خبریں دباتے تھے۔ دا سوئچ کہ ایک دم سعودی عربیہ جو ہے کافی برا بن گیا اور ایران اچھا بن گیا، یہ دیکھنے والی بات ہے کہ دنوں میں یہ ایسا ہے کہ، اور مجھے تو اس کی سب سے بڑی یہ بات لگتی ہے کہ جو ویسٹ کے امپیریلزم جسے ہم لوگ کہتے تھے، اس کے جو ہے نا تھوڑا سا گیم چینج ہوا ہے مڈل ایسٹ میں۔ اچھا، یہ چاہتے تھے کہ سیریا میں جیسے انہوں نے عراق میں اور لیبیا میں چینج کی نا، رجیم چینج، یہ وہاں رجیم چینج کر دیں گے، تو انہوں نے جس کو بھی پیسہ دیا، آرمز دیے، اب ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہ رجیم چینج ہونے والی نہیں ہے، بشرور سے جانے والا نہیں ہے، یہ ان کو سمجھ میں آ گئی۔ اور جب کیری گئے تھے 2 مہینے پہلے، جب یونائٹڈ نیشنز کی کانفرنس ہونے لگی تھی، ہی سیڈ اٹ اوپنلی کہ the aim is not regime change in Syria۔ یہ بہت بڑی ان کی اسٹیپ بیک تھا، ایک بات۔ دوسری بات انہوں نے یہ بھی دیکھی کہ these millions of refugees which have been created in Syria and elsewhere، ان کا بنے گا کیا بھائی؟ آپ لے تو سکتے نہیں ہو ان کو۔
ان کو روکنے کے لیے کہ تاکہ مطلب جنگ کو روکنے کے لیے اندر کے حالات ٹھیک ہوں یہ اور تیسری بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے ایران پہ سینکشنز لگائے ہوئے تھے. ایران کے لوگوں پہ تو بہت تکلیف ہوئی, ایران کی حکومت کو یہ نہیں کر سکے. سینکشنز ان کی کمپنیاں جو ہیں ان کو نقصان ہوا, روس کی کمپنیاں اور چین سب سے زیادہ اس میں. آپ یقین جانیے کہ دیز آر مائنڈ باگلنگ فگرز. چین کی اور ایران کی بہت تھوڑی سی ٹریڈ تھی, ناؤ اٹس ریچڈ 60 بلین. ابھی جو بھی ان کا نام ہے شی کا اور ان کے ایرانی لیڈر ملے تھے, $600 billion in 10 years. اچھا, تو انہوں نے بولا بھائی all these three things, ایران سے دوستی کرو اور یہ سیریا میریا کو ختم کرو. انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی, سعودی عرب کو, سعودی عربیہ کی مطلب بات سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ بشار الاسد سے بھی نہیں ہاتھ پیچھے کر رہے ہیں, کہیں سے بھی نہیں, ایران سے بھی لگے پڑے ہیں, جو مطلب مسلم جو گروپس ہیں ٹیررسٹ بھی ہیں ویسے بھی ہیں, ان کو بھی فنڈ کیے چلے جا رہے ہیں. تو اس لیے جب یہ مان نہیں رہے تھے بالکل بھی, ویسٹ کا جو میڈیا تھا اور ویسٹ کی جو کارپوریشنز ہیں اور حکومتیں وہ ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئی ہیں. صحیح, دے آر جیسے ہوتا ہے نا بچہ اگر نہیں مان رہا. لیکن عمر صاحب یہ ان کے فائدے میں جاتا ہے امریکہ کے اسپیشلی کہ وہ سعودی عرب سے, کیونکہ سعودی عرب اس ٹائم مین وہ ان کا اہل رائے ساری عمر کا وہ ان کا ایک ساتھی رہا ہے, اسپیشلی جو ایشین کنٹریز کو کنٹرول کرنے کے لیے اور مڈل ایسٹ کے کنٹریز کے لیے وہ ایک راستہ سعودی عرب کے تھرو وہ پریشر ڈالتے ہیں یا جو بھی کرنا ہو. تو یہ اس طرح کا بگاڑ ان کے لیے ٹھیک ہوگا امریکہ کے. اگر میں آپ کو یہ مثال دوں کہ جیسے اگر اسکول میں یا گھر میں بھی اگر بچہ ایکٹ آؤٹ کرنے لگ جائے, بھئی بچہ تو وہ آپ ہی کا ہے نا, تو مگر اس کو تھوڑی دنوں کے لیے ٹائم آؤٹ دے دیتے ہیں یا کارنر میں بٹھا دیتے ہیں یا کچھ کر دیتے ہیں. تو یہ اس وقت ٹائم آؤٹ میں ہے سعودی عربیہ, بچہ انہی کا ہی ہے. تو تھوڑا اس کو جب وہ بیہیویئر ہو جائے گا نا, جو آپ کو لگتا ہے ہوگا ان کا بیہیویئر ہاں ٹھیک ہو جائے گا, ہوگا کیسے نہیں. اچھا, دوسرا یہ کہ جو آئسس کی سپورٹ کی بات ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب واقعی سپورٹ کرتا ہے آئسس کو؟ جی میرا تو یہی خیال ہے, جتنا میں نے تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کی, گو کہ سعودی عربیہ اور ان کے حمایتی یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کرتے ہیں, مگر وکی لیکس میں جیسے وہ ایک کیبل ریلیز ہوا تھا, بہت ہوئے تھے, ہلری کلنٹن نے صاف کہا کہ بھائی یہ تو مطلب جو پیسہ جو سعودی عربیہ سے آ رہا ہے, اٹ از دا مین سورس آف فنڈنگ فار ٹیررسٹ گروپس. تو پھر وروفاکس جو تھے گریس کے پہلے فائنانس منسٹر تھے, انہوں نے کہا کہ دا مین کاز آف دس آرمز از یہ ان کا سعودی ہے اینڈ امیریٹس ہیں. یہ ہمارے یہ ریپبلکن پارٹی کے ایک ایکس وہ تھے, نام میں ان کا بھول گیا, انہوں نے کہا نہیں لیکن ایویڈنس ہے. ہاں تو ایویڈنس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا نا. یہ ان کو جو آرمز جو دینے شروع کیے اور پیسہ جو دینا شروع کیا, یہ سب سے پہلے سعودیہ سے اور یہ جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہیں, کویت, بحرین ہیں, ان سے آنا شروع ہوا سب سے پہلے. لیکن پھر یہ کیا ڈرامہ بازی کرتے ہیں, یہ جو ابھی بھی انہوں نے کہا کہ ہم سیریا میں جو ہے وہ اٹیک کریں گے, جا کے اب فوجیں بھیج رہے ہیں, اب ریسنٹ جو اس کی اپڈیٹ ہے, بیکاز دے آر سو ڈیپینڈنٹ آن دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ دا ویسٹ. اب جو ان کو یونائٹڈ اسٹیٹس نے کہنا شروع کیا ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہم بھیجیں گے. سیریا والے کہتے ہیں کوئی بھی فورن ٹروپس کو نہیں آنا چاہیے, اگر کسی کو آنا ہے تو ہمارے تھرو ہو. تو وین دے سینڈ دیٹ فورن ٹروپس ان دیم اور امریکہ اور ٹرکی اور وٹ ایور, یہ ہوگا یہی کہ ایریا پکڑ لو اور اس کے بعد جنگ بھی شروع رکھو حافظ الاسد کے یا بشار الاسد کے, اور پھر دیکھا جائے گا کہ جب مطلب بات ہوگی, ٹائم آئے گا تو پھر ہمارے پاس بھی کچھ ہونا چاہیے. لیکن میں آئسس کا بھی دیکھ رہی تھی کہ وہ بھی سعودی عرب کے خلاف ہی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, وہ بھی ایک کیا پبلک سٹانٹ ہے یا کیا ہے؟ ایک حد تک وہ بھی ہے, اور ایک حد تک وہ یہ چاہتے ہیں, وہ ان سے ذرا بڑے مسلمان بنتے ہیں نا, تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ان کی جو امریکہ سے جو ہے وہ دوستی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے, کم سے کم پبلکلی, وہ کہتے ہیں. تو اس لیے
ٹھیک ہے. ایک اور جو ابھی آپ نے بات کی اس میں ایک کہ ان کو ٹائم آؤٹ ٹائپ چیز دی جا رہی ہے, تو ایک اور میرے ذہن میں کویسچن آتا ہے, بریک کے بعد آپ جواب دیجیے گا, کہ 9/11 کے بعد 9/11 کے وقت بھی تقریباً 15 out of 19 they were Saudis. اچھا, اس کے بعد انہوں نے عراق پہ جب حملہ کرنا تھا امریکہ نے, تو Saudis did not allow them to use their land. یہ بھی وہی بات ہوگی نا, بچہ بات نہیں مان رہا, تو اس وقت امریکہ نے یہ سب کیوں نہیں کیا؟ اس پہ آپ رسپونڈ کیجیے گا آفٹر بریک. ناظرین چلتے ہیں بریک پہ. ویلکم بیک ناظرین. ہم سعودی عرب پہ بات کریں. عمر لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور ہمارا سیگمنٹ سے پہلے یہ کویسچن میں نے ان کے لیے چھوڑا تھا کہ 9/11 میں بھی سعودیز انوالو تھے. 15 لوگ سعودیز تھے, ٹوٹل 19 جو ٹیررسٹ تھے. اس کے بعد انہوں نے امریکہ نے جب ان سے اجازت لی یا کہ ہم وہ ان کی لینڈ یوز کر کے تو عراق پہ اٹیک کریں گے, تو انہوں نے نہیں اجازت دی تھی. تو عمر صاحب تب یہ کیوں نہیں رس گئے تھے پھر ان سے امریکنس؟ ہاں جی, ان 19 جو تھے ٹیررسٹ جو تھے اس میں کوئی ایرانی نہیں تھا, کوئی عراقی نہیں تھا. تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ جو سعودی جو تھے یہ آئے کہاں سے. اب سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ افغانستان میں جہادی ہوئے تھے, ٹرین ہوئے تھے, فلاں فلاں. 2003 میں جب امریکہ نے تہیہ کر لیا تھا پہلے سے ہی, 1999 سے ان کا پروگرام تھا کہ اس پہ اب ان کو اٹیک کرنا ہے عراق پہ, تو انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ they didn't use troops at all. For the first 2-3 some days انہوں نے باہر سے بیٹھ کے سب مرین سے یا ایئر کرافٹ کیریئر سے یا ایئر فورس سے, جو شاک اینڈ آ والی جو بات ہے نا کہ انڈسکریمنیٹ اور ٹیریبل انہوں نے بامبنگ کی ہے سب سے پہلے. تو پھر انہوں نے یہ سعودیہ میں جو تھا, ایک بات تھی کہ ان کے دہران میں بھی اور جگہ پہ امریکیوں کے بیس بن چکے تھے, اور یہ بھی پکی بات ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ جو بارڈر ہے ان کے وہاں پر ان کے ٹروپس وغیرہ تھے. بٹ دیر از a strong feeling کہ یہاں پر اینٹی امریکن فیلنگ ہے سعودی عربیہ میں بھی اور عرب ماسز میں بھی. تو اتنا ڈائریکٹلی ان کو وہاں کو لانچنگ جو پیڈز ہیں وہ نہ بننے دو. تو بہرحال انہوں نے استعمال وہاں سے بھی کیے, کویت سے بھی کیے, ٹرکی سے بھی کیے, انجر لیکن کا جو بیس ہے, تو سب جگہ سے مل کے پھر انہوں نے اس وقت فوجیں زیادہ اتاری ہیں جب انہوں نے دہشت بالکل پھیلا دی تھی عراق میں. تو صحیح, یعنی اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اپنی جو ان کی فارن پالیسی ہے وہ اس بات پہ بیس ہوتی ہے کہ ان کا نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کیا ہے. جی ایسے ہی ہے, کہتے وہ یہی ہیں, مگر اگر کوئی بھی سعودی عربیہ کا اگر میپ اگر یہ ٹی وی میں بھی دکھا سکیں, بہت بڑا علاقہ ہے. اگر آپ ویسٹ میں دیکھو, ایریٹریا, ایتھیوپیا, کینیا, کوئی ان کو وہاں سے اٹیک کی ہونے کی ہو ہی نہیں سکتی ہے. جارڈن ہے, عراق ہے, وہاں سے بھی نہیں, ایران بھی نہیں کر سکتا, پاکستان نے تو خیر ہے ہی. تو یہ ان کے پاس ایک انہوں نے وہ ہوا کھڑا کیا ہوا ہے. پاکستان میں ہندوستان کا ہے, ہندوستان میں ہو سکتا ہے پاکستان کا ہو, اس طرح سے انہوں نے سعودیوں نے کہ ہم پہ کوئی وہ ہے باہر سے آنے والا ہے یا ہم پہ اٹیک ہونے والا ہے. دا مین ایشو دے فیس از انٹرنل, کہ ان کی آمریت جو ہے وہ رہے گی یا نہیں رہے گی. ٹھیک, تو ان کی جو فارن پالیسی ہے آپ کا خیال ہے کہ یہ نہیں بیس کرتی, تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ کس چیز پہ بیس کرتی ہے؟ کیونکہ یہ ویسٹ کو خوش رکھنا ہوتا ہے یا ان کے اپنی آئل ایکسپورٹس پہ حرج نہ کچھ پڑے وہ ہوتا ہے, کیا کس بات پہ یہ کرتے ہیں ڈیپینڈ؟ فارن پالیسی از یوزلی بیسڈ آن انٹرنل پالیسیز اینڈ انٹرنل اسٹرکچرز. ٹھیک ہے, تو ان کے تو دو مین ہے نا کی چیزیں, ایک تو یہ مونارکی ہے, کنگڈم ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ امریکہ اور ویسٹ کے حوالے سے ہی بنے بھی تھے اور پنپ بھی رہے ہیں اور چل بھی رہے ہیں. تو ان کو تین باتیں بہت بری لگتی ہیں. ایک یہ کہ کوئی بھی ریپبلکنزم کی بات کرے کہ جس میں پبلک کا کچھ کہنا سننا ہو. تو جب کرنل ناصر والوں کا وہ ہوا تھا ملٹری کو 52 میں 54 میں, یہ اس سے بہت نالاں تھے کہ وہ بات کرتے تھے جمہوریت کی. دوسری, کیونکہ یہ امریکہ کے حوالی ہیں, تو کوئی ایسی بات نہ ہو
یا ایسی بات کریں جس سے امریکہ کا وہ یا ویسٹ کے خوش رہے اور ان کے انٹرسٹ کو کرتے رہیں. اور تیسری بات موٹی سی ہے کہ یہ نہ سیکولرزم کو دیکھنا چاہتے ہیں اور سوشلزم اور کمیونزم کے خلاف تو یہ شروع سے ہی ہیں. صحیح. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے جو کہا کہ یہ جو ان کو انٹرنل تھریٹ ہے، اب آپ سمجھتے ہیں سعودی عرب میں انٹرنل تھریٹ زیادہ ہے، اپنے اسٹرکچرز کو یہ زیادہ تباہ و برباد کر چکے ہیں، یا جو ہے وہ ایکسٹرنل ان کو جو عرب سپرنگ میں ایک چیز چل رہی ہے؟ تو ہاں، لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کو اسرائیل سے کوئی خطرہ ہو یا ایران. بھائی اٹ از ٹرو کہ جو ویسٹ کی امپیریلزم کی جو اسرائیل پہ پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ نو سنگل عرب اسٹیٹ اور نو کولیشن آف عرب اسٹیٹس وڈ بی مور پاورفل دین اسرائیل. یہ بات تو طے پائی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل ان پہ اس وقت حملہ وملہ بالکل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ all the reports say that the Israeli security forces and other forces, they provide them intelligence in case of any internal opposition. صحیح. ایران یہ بھی تو ہمیشہ سعودی عرب میں ہم نے کبھی نہیں اسرائیل کے خلاف کوئی بات سنی، وہ کرتے بھی نہیں ہیں. ہاں، تو ان کو تو کوئی میرا ان سے تھریٹ نہیں ہے، ایران کے ساتھ ہی رہتا ہے. ایران کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ سنی ہے. ایران جو ہے وہ شیعہ پہلے بھی تھا، جب وہاں شاہ آف ایران کی حکومت تھی، جی رضا پہلوی کی 1979 سے پہلے ایران وہ شیعہ، the leadership was شیعہ، but because they were also اینٹی سوشلسٹ، بادشاہ بھی تھے، اینٹی سوشلسٹ بھی تھے اور امریکہ کے پٹھو بھی تھے. تو وہاں تو کوئی ہمیں ایسی بات ان کی نظر نہیں آئی کہ دشمنی کی. عرب اسپرنگ شروع سے ہے ان کو یہی ہے کہ اگر کوئی جمہوری تحریک زور پکڑتی ہے، چاہے وہ ناصر والوں کی ہو، چاہے تھوڑی بہت ہی معمر قذافی کی تھی جب انہوں نے شاہ ادریس کو اٹھایا تھا 1969 میں، یا عراق والوں کی جب وہ دوسرے وہ جو بادشاہ جو تھے، ہاں مگر انہوں نے بادشاہ کو جو اڑایا تھا وہاں سے، اس بات سے یہ بہت تکلیف کھاتے ہیں اور اس لیے بہت تھریٹ فیل کرتے ہیں کہ اگر جمہوریت کی بات کہیں ادھر بھی آ ہی جائے تو پھر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ابھی انہوں نے نمر النمر کو جو سزا دی پھانسی کی، تو یہ اسی کا خوف کا ہی ایک کڑی تھی بیکاز دیر از اے سگنیفیکنٹ شیعہ مائنورٹی، اور وہ بولتے بھی تھے، کھل کے بولتے تھے. پھر دوسری ایک اور اس میں میرا خیال ہے بات ہے اندرونی کے علاوہ کہ ٹیررائز کرو کہ اینی باڈی ہو اسپیکس اپ اگینسٹ اس، اس کو ہم لٹکا بھی سکتے ہیں. دوسری بات یہ تھی کہ ان کو فورس کیا گیا کہ انٹر دی سیرین پیس ٹاکس وتھ ایران and Russia and America and everybody. One of the things that they wanted to achieve by hanging Nimr کو کہ اس کو یہ سگنل تھا ایران والوں کو بھی اور ان کے دوستوں کو بھی کہ we are not prepared to heal the wounds between the Shia and the Sunnah. صحیح. تو اب یہ جو ایران کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں سینکشنز اٹھی ہیں اور ایران کے ساتھ ویسٹ کے تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں، اس میں کتنی سچائی ہے؟ سعودی عرب کو کیا جو اس کا یہ خوف ہے کہ اندر خانہ سیکریٹلی کچھ ایسی ڈیلز ہو گئی ہیں جو کہ ان کے مفاد میں نہیں ہو سکتی، ایسا کوئی کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ ہے کہ ان کو ڈرنا چاہیے کسی چیز سے؟ وہ جو وکی لیکس جو تھیں اور جو سنوڈن کی جو تھیں کیبل جو ریلیز ہوئی تھیں، انہوں نے واقعی ساری دنیا کے کو ایک طرح سے ننگا ہی کر دیا. اس میں یہ تھا جو کیبل جو ریلیز ہوئی تھیں کہ سعودی عربیہ واز انسسٹنٹ امریکہ کے اوپر، اپنے اسرائیلی حکومت نتنیاہو سے زیادہ ان کا زور تھا. نتنیاہو پبلکلی کہتے تھے یہ امریکہ کو اندرونی اتنا انہوں نے دباؤ ڈالا کہ ڈسٹروئے ایران. جب وہ نہیں مانے، نہ انہوں نے سیریا پہ مطلب حملہ کیا فزیکلی امریکہ نے جیسے چاہ رہے تھے، اور جب نہ انہوں نے کیا ان کو اس سے بہت تنگی ہوئی. سم پیپل سے کہ یہ شیعہ سنی ایک جھگڑا ہے، ابھی بات بھی ہوئی تھی، مگر میرا یہ خیال ہے یار کہ یہ ہمارے ذہنوں میں نا ویسے یہ ڈالا ہوا ڈرپ ایک پوائزن ہمارے دماغوں میں ڈالا ہوا ہے، جس طرح سے ایک حد تک
انگریزوں نے ہندوؤں اور مسلموں میں ڈالا تھا. فرق تھے بھی, نفرتیں بھی تھیں, اور یہ بیکورڈ باتیں ہیں, لیکن وہ اتنی صدیوں سے رہ ہی رہے تھے نا. ہاں بالکل. اور ہم لوگوں نے جو سیکولر لوگ تھے, لیفٹ لوگ تھے, ہم نے کہا کہ بھائی ان چیزوں کو کم کرو, مطلب ختم کرو, ہوا نہ دو اور ختم ہی کرو. اس میں کیا رکھا ہے, یہ جو ہے نا ملے ٹلے, یہ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں اور تھوڑا دونوں سے ہے. بٹ دا مین تھنگ از کہ ان کے اکنامک انٹرسٹ کیا ہیں اور نیشنل انٹرسٹ کیا ہیں ایز دے ڈیفائن. صحیح. اور دوسری مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو سیکٹیرینزم کو لے کے آیا جاتا ہے یا کسی بھی ریلیجن بیسڈ یا کوئی بھی, اس سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ریجنل طاقت بننا چاہتے ہیں. جی بالکل. تو یہ آپ بھی اس پہ میرا خیال ہے ایگری کرتے ہیں؟ میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ جو ہے نا نیبرہڈ کے جو جسے کہتے ہیں نا گلی کا تونگر, تو یہ بننا چاہتے ہیں دونوں. ٹھیک ہے. تو زیادہ مذہب سے زیادہ یہ چیز ہے, یہ زیادہ ہے کہ سنی کا تو ان کا وہ نہیں ہے, کیونکہ شیعہ میرا خیال ہے سعودی عرب میں بھی رہ ہی رہے ہیں بھائی. یہ تھوڑی کہ ان کی انٹری منع ہے یا کچھ ایسی بات ہے. اور کیا. اور جب انہوں نے دوستی کرنی ہوتی ہے تو وہ شیعہ ہو سنی ہو اس سے کر لیتے ہیں, بھائی ہو جاتے ہیں. اور جب دشمنی کرنی ہو تو بھائی جیسے ناصر تھے, کرنل ناصر تھے, سنی تھے نا, ان سے تو دشمنی تھی. اخوان المسلمین جو تھے اس وقت, کیونکہ وہ ناصر کے خلاف تھے, ان سے دوستی تھی. صحیح. یہ بیسیکلی جو ہے یہ بادشاہت کو کرتے ہیں اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان تک کوئی آنچ نہ ہے. اور پھر یمن کی جو انہوں نے کیا, اس پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد. اور یمن کی جو جنگ انہوں نے چھیڑی ہے اس کی ایک تو یہ کہ وجہ دیکھیں گے, اور دوسرا یہ کہ ان کی اکانومی پہ کیا فرق پڑ رہا ہے. یہ بہت جاننا ضروری ہے کہ کیا سعودی عرب آج بھی وہی والا سعودی عرب ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے. ناظرین بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں سعودی عرب کی, اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے ان کی اکنامک پالیسیز کی, یا اس میں کیا چینجز آئی ہیں, جو ان کے ریونیوز یا جو ان کی سیونگز ہوتی ہیں اس میں سے اب میرا خیال ہے خرچے جو ہیں وہ ہونے شروع ہو کے نکل رہے ہیں. تو اس پہ یہ جو ایران کا ان کو وہ تھریٹ ہے اس کے ساتھ مکس کر کے, اس سے پہلے ہم تھوڑی سی یمن کی بات کر لیں. کہ ایک تو یہ کہ اس نے یہ کافی میرا خیال ہے مہنگی پڑی ہے ان کو, پتہ نہیں کتنے بلین پر منتھ جو ہے, 6 بلین پر منتھ ان کو پڑ رہی ہے یہ. تو اس کا فائدہ کیا ہے اور انہوں نے شروع کیوں کی ہے؟ with یمن بہت ان کے لانگ ٹرم ریلیشنز ہیں, اور 1960 سے ان کا بہت انٹرفیئرنس رہا ہے. لوگوں کو یاد ہوگا 1963 میں یمن میں ایک انقلاب آیا تھا, وہاں سوشلسٹ بھی لیفٹسٹ بھی آ گئے تھے, تو انہوں نے تو رائٹ ونگ کو دیا, تو وہ پھر وہ ایک پیپلز ڈیموکریٹک ریپبلک آف یمن قائم ہوئی تھی, اور ایک ان والی یمن رہ گئی تھی. ایسٹ دو حصے بن گئے تھے نا. ہاں جی. پھر وہ ہوا یہ کہ 90s میں شاید دوبارہ بن گئی تھی. وہ پھر 1990s میں, کیونکہ جب سوویت یونین وغیرہ کا انہدام ہوا ہے تو جو پیپلز ڈیموکریٹک ریپبلک تھی وہ پھر کمزور پڑے, تو پھر انہوں نے مان لیا ایک دوسرے کو. تھرو آؤٹ دس فار اے 40-year پیریڈ عبداللہ کیا نام ہے سالم جو تھے, وہ ان کے یا تو بہت کی ایکٹیو رہے یا وہ لیڈر بھی رہے 2011 تک 12 تک. جو ہادی پریزیڈنٹ ہیں, جو اب نہیں, اس سے جو پہلے بہت رہے, 20-25-30 سال انہوں نے ایک رول کھیلا. وہ پھر عرب اسپرنگ میں آ کے وہ ہٹ گئے اور ان کے کچھ لوگ آ گئے, مگر جب ان سے کچھ بات نہیں چلی تو پھر ان کے ایک وہاں پر ایک ریوولٹ کی صورت ہوئی, اور وہی جو صاحب تھے سلام یا جو بھی سالم جو نام تھا ان کا, وہ پہلے تو ایگزائل میں چلے گئے تھے, وہ پھر آ گئے. اور کیونکہ سعودیوں کو یہ پتہ ہے کہ وہ جو ہیں وہ تھوڑی بہت ہی جمہوریت کی, تھوڑی بہت ہی سوشلزم کی, تھوڑی بہت ہی اس کی بات کریں گے, کھچڑی بنا کے تو کھچڑی بنائیں گے, تو ان کو تو یہ بالکل منظور نہیں ہے. So that's the political angle. The sectarian angle is کہ because there is a significant, اچھا پھر ٹرائبل پالیٹکس ہے, پھر وہ ٹرائبلز میں سے بھی سیکٹ ہیں, شیعہ ہیں, سنی ہیں. This movement, this opposition movement to their government is based in the Houthis, who are Shia and who are sort of left of center. ان کو پھر ایران کی سپورٹ کرتا ہے. ویسٹ والے بھی اب آل پارٹی ریزولوشن تھا اس میں اپنی برٹش پارلیمنٹ میں, انہونی تینوں پارٹیوں نے یہ کہا
کہ یہ جو ظلم کر رہے ہیں بہت بڑا یمن کے اوپر تو ان کو آرمز بند دینا کرو. مگر یہ کچھ اوپر والی بات ہے کیونکہ دا برٹش فورسز پیپل آر دیر ہیلپنگ دیم ٹارگیٹ. روبینہ نومبر اس پچھلی نومبر میں دیکھو انڈسکریمنیٹ کلنگ ہے سویلینز کی. اٹس ناٹ کولیٹرل یا غلطی سے ہو جائے, ڈیلیبریٹلی ان کو سویلینز کو انہوں نے مطلب بامبنگ کی ہے تو اس سے بہت شور اٹھا ہے. اس کے باوجود نومبر میں امریکہ نے 19,000 ان کو اسمارٹ بامبس دیے کیونکہ وہ خرچہ ہو رہا تھا نا ان کا, تو ان کو ریپلینش کرنے کے لیے ورتھ 1.2 بلین ڈالرز. تو اوپر سے ایک بات کر رہے ہیں اور مگر یہ بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرو تو اچھا ہی ہے. 2.5 ملین انٹرنل ریفیوجیز ود ان یمن. پھر پورٹس پہ بلاکیڈ ہے جس سے نہ بچوں کو دودھ مل رہا ہے, نہ دوائی ہے, نہ کچھ ہے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور اتنی بڑی انسٹیبلٹی ہوگی تو وہاں سے بھی پھر لوگ اگر نکلنا شروع ہوئے کشتیوں میں بیٹھ کے. تو اس لیے یمن میرا خیال ہے پہلے بھی سب سے غریب ہی عرب اسٹیٹ سب سے غریب ملک ہے جس کو سب سے امیر ملک جو ہے نا پیٹ رہا. تو اب یہ جو ان کا جو اب پریزیڈنٹ ہے ہادی جو ایگزائل میں چلا گیا تھا سعودی عرب, میرا واپس آ گیا. میرا خیال ہے کہ کچھ ان کو یہ انہوں نے لانے کی کوشش کی ہے, لائے ہیں, کچھ وہ اسٹیبل نہیں ہو کے دے رہے ہیں کیونکہ وہ جو ریبلز ہیں انہوں نے وہ تو پکڑ لیا نا سنا دا کیپٹل. تو اس کی کیا وجہ ہے سعودیز جو پراکسی وار کھیلنے کے کوئی پریفر کرتے ہیں, یہ کیوں کود کیوں پڑے؟ بس precisely because they don't want any government which is not under their control and which doesn't follow their ideological practices and beliefs. صحیح. تو اس لڑائی میں ابھی تک تو ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ ان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے سعودیز کو. ان کو نقصان ہی ہوگا کیونکہ as we said کہ $6 billion per month. جی تو صحیح. تو اب جو ہے یہ اس کی جو ان کی اکانومی ہے, جیسے ابھی میں نے اسٹارٹ میں بھی کہا کہ اب پہلی دفعہ شاید ہوا ہے ان کی ہسٹری میں کہ جو ان کی سیونگز ہیں اس میں سے نکال کے یہ خرچ کرنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں. When oil was 131 dollars a barrel, ٹھیک ہے, تو ان کی جو $370 billion کی ایکسپورٹس تھیں, ان کے 80% of the revenue, 75% of their budget comes from oil revenues. تو اب وہ رہ گیا 30 کا 35 کا. اس میں بھی ان کو فائدہ ہے بیکاز دے آر دا چیپسٹ آئل پروڈکشن جو ریٹس ہیں $9 $10 کے ان کے ہی ہیں, مگر بہت بڑا ڈاؤن فال ہے, بہت بڑی شارٹ فال ہے. تو اس میں $70 to $80 billion a year یہ لوگ ڈیفینس پہ کرتے ہیں. مجھے یقین نہیں آیا جب میں پریپیئر کر رہا تھا اس انٹرویو کے لیے, دے آر دا 4th biggest spenders. امریکہ $600 billion, چین $129 billion. اس کے بعد یہ ہے تیسرے نمبر پہ یہ ہے, میرا خیال ہے انگلینڈ شاید ہوگا تیسرے پہ. سارے مجھے لگتا ہے تیسرے پہ شاید انڈیا ہے. انڈیا بہت کم ہے, نیچے ہے, ان سے نیچے ہے. انگلینڈ ہوگا, باقی سب کم ہے. تو دس کائنڈ آف اسپینڈنگ از گوئنگ آن. اور جب ریونیوز آپ کے ختم ہو جائیں, ٹیکس ویکس تو کم ہی ہے, زکوٰۃ پہ کہتے ہیں کہ چلو, تو اس سے واقعی پہلی دفعہ تو شاید نہ ہو مگر ایک بہت بڑا ہمارے ہوش میں ہے کہ ہیوج شارٹ فال ہیز کم. تو اس کو یہ دو طرح سے پورا کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ they will cut back on social spending. their own expenditures نہیں cut back کریں گے جو شاہوں کے ہیں, وہ شاہانہ خرچے نہیں کم ہوں گے. نہیں نا, وہ تو ان کو لوگوں پہ کچھ باری تالا نہیں دیے ہوئے نا, منو سلوا ان کے لیے اوپر سے اترنا تھا. اور دوسرا یہ کریں گے کہ جیسے ہماری پریمیئر ون ہے تو کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے تو اونٹاریو ہائیڈرو کو یا ہائیڈرو ون کو بیچ لو, پرائیویٹائز کرو. اس طرح سے اب آرامکو کو اور بڑی جو ان کی اسٹیٹ اونڈ کمپنیاں ہیں نا, اس کو یہ بات کر رہے ہیں پرائیویٹائز کرنے کے لیے. صحیح ٹھیک. تو اب جو ان کی اندرونی پالیٹکس ہے وہ بھی میرا خیال ہے, ایک تو یہ کہ یہ تو ہمیں دیکھا کہ معاشی حالت تو ان کی خراب ہو ہی رہی ہے, لیکن جو ان کے اندر ایک ہولڈ ہوتا تھا, آپ سمجھتے ہیں وہ بھی کم ہو رہا ہے. آپ نے کچھ ذکر کیا تھا کہ وہ کاؤنسل وغیرہ کا, یہ جو ہیں سدیری برادرز جو ہیں, یہ ان کی اب حاکمیت ہے ٹو دی ایکسٹینٹ. جو سعود برادرز ان کو کہتے ہیں, سدیری 7 جو تھے نا, عبدالعزیز جو فاؤنڈر جو تھے, ان کی بہت بیویاں تھیں. جی. مطلب
خدا کی کس کس نعمت کو یہ جھٹلائیں گے. تو بچے بھی مطلب بہت تھے. تو اس میں سے جو حصہ جو سدیری جو تھیں ان کے 7 لڑکے تھے, وہ کہلاتے ہیں سدیری برادران. اب یہ ہوا ہے کہ پہلے تو ذرا سبوں کی تھی حکومت مل ملا کے, اب ایک ڈپلومیٹک اس نے لکھی تھی کیبل کینیڈین وہاں پر جو تھا جدے میں کہ اٹ از ناٹ سعودی عربیہ اینی مور, اٹس سدیری عربیہ. نائف ہیں, محمد ہیں, فلاں فلاں ہیں. دیر آر اباؤٹ 3,000 to 5,000 پرنسز. اس میں سے کوئی کتنے پرنسز؟ 3, 4, 5 مطلب ڈائریکٹ پرنسز ہیں, پھر ان کی فیملیز بھی ہیں. اس میں سے بھی جو ایکچوئل جو رولرز ہیں وہ تھوڑے سے ہیں. آپ کو یاد ہے روم کی جو ایک سوسائٹی تھی, سب سے اوپر وہ لوگ بیٹھے ہیں, پھر پراپرٹیڈ لوگ بیٹھے ہیں, پھر غیر پراپرٹیڈ لوگ بیٹھے ہیں, پھر عورتیں ہیں, اور پھر سلیوز. یہ حال ان کے ہیں. تو بس یو سیڈ there is a council of 150. It is true. جو سعودی بیسک لا ہے اس میں یہ تھا کہ the king of Saudi Arabia must be from the Abdulaziz, from the family, the Saud family, right? ایک بات. 150 لوگ جو عبدالعزیز وہی ہیں جنہوں نے 1954 میں 1932 میں ملایا تھا, اب آج کا جو یہ ہے نا, ہاں وہ تھے حجازی تھے. ان کا نجد والوں سے جھگڑا تھا, رشیدیوں سے. یہ جیت گئے, کچھ ان کو امریکہ برطانیہ کی بھی تھی, تو اس زمانے سے یہی ہیں. اور اب in truth there is a 7 or 8 ڈائریکٹ جو ان کے جو بردرز اور فرسٹ کزنز ہیں, they are the actual board of Saudi Arabia. پھر اس میں تھوڑا بہت لوگوں کو ملا لیتے ہیں. اور اب کیا صورتحال ہے؟ اب لگتا ہے کہ یہ کچھ اندر ہی کوئی بغاوت پھیل رہی ہے. مجھے سعودی عربیہ ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کسی ایک تصور کرو, ایک شخص ہے who is in a swamp, صحیح, تو اس میں سے بہت سے ان کے لوگ جو ہیں وہ سوامپ سے نکلنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک, پڑھی لکھی عورتیں, پڑھے لکھے مرد, ایون دا لبرل شیخs, ایون دی بزنس پیپل, اور پیپل ہو تھنک یار یہ کیا ہو کیا رہا ہے, وہ بھی ہر ایک ان سے کہہ رہا ہے کہ تو ایک سعودی عربیہ جو ہے وہ ایک نیا سعودی عربیہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. مگر اس کو the muck and the mud جو جوہر نے پکڑا ہوا ہے, جو پرانے دلدل جو ہوتی ہے, جو دلدل جو ہوتی ہے نا, تو اس میں سے یہ نکلنے کی ایک نیا سعودی عربیہ کوشش کر رہا ہے کہ کچھ تو ماڈرن ہو, کچھ تو چینجز آئیں, کچھ تو جوائنٹ. صحیح. ابھی اس پہ بات جاری رکھیں گے سعودی عرب پہ, اور تھوڑا سا اس کو اور دیکھیں گے کہ جو نیکسٹ اگر یہ کنگ سلمان سے لوگ خوش نہیں ہیں, بل تو کیوں خوش نہیں ہیں, اور دوسرا یہ کہ کیا بنے گا. اور آخری سیگمنٹ میں ہم تھوڑا سا پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات اس کو بھی ڈسکس کریں گے. چلتے ویلکم بیک ناظرین. ہم سعودی عرب پہ بات کر رہے ہیں, اس کے انٹرنل ایکسٹرنل صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. عمر صاحب, یہ جو ابھی میں نے بات کی کہ کنگ سلمان جو ہیں, جو اب موجودہ بادشاہ سلامت ہیں, تو ان کی کیا ناپسندیدگی کی کیا وجہ ہے؟ یہ ویسے ہی ہیں جیسے مجھے تو ایسے لگتا ہے, ایک تو ان کی شکلیں سب مجھے ایک جیسی لگتی ہیں, کپڑے پہنے ہوتے ہیں, تو دوسرا یہ ان کی جو طریقے اعتبار ہیں وہ بھی وہی ہیں جو پہلے ہم دیکھتے آئے ہیں, شاہانہ سٹائل, اور اتنی مہنگی. ان کی ایک اپارٹمنٹ کا میں دیکھ رہی تھی, بلکہ باتھ روم میں سونے کی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں, اور کھانے کی اگر ان کے دسترخوان کی, اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو اتنا کھانا پڑا ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے کیا کر دیا بیچاروں نے جو اتنے ناپسندیدہ یہ ہوتے جا رہے ہیں؟ There is great pressure internally کہ اس سسٹم کو جو 1789 میں یورپ میں ختم ہو گیا تھا فرینچ انقلاب کے ساتھ, یہ 250 سال سے یہ چل رہا ہے کہ اس میں عوام کی کچھ نہ کچھ آواز ضرور ہونی چاہیے, اور کچھ نہ کچھ ریفارمز ضروری ہونے چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دو اٹس اے ویری ویلتھی اکانومی, دا 15th largest, $160 trillion, غربت خوب ہے اس میں, انمپلائمنٹ بہت ہے. لوگ مانتے نہیں ہیں اس بات کو کہ ایٹ لیسٹ 12 to 15% of the Saudis, they live in absolute abject poverty, less than or about $530 a month. آپ دیکھیے نا,
اور پھر جو آپ نے بتایا کہ the aeroplanes, the planes, the palaces, the foreign accounts, the food, the travel, مطلب یہ ایک وہ بات جو ہے یہ ڈسپیرٹی اب لوگوں کو پنچ کر رہی ہے، بہت پنچ کر رہی ہے. اور یہ جو مطلب کیونکہ پھر یہ بنتے بھی وہ ہے نا کہ اسلام کے دائی تو اسلام میں جو وہ اور تو پتہ نہیں انہوں نے باتیں کیا لی یا نہیں کی کہ عورتوں کو پردے میں رکھو. یہ جو ایکوالٹی کی جو تھوڑی بھی بات ہونا یا سمپلسٹی کی وہ ان میں بالکل بھی نہیں ہے. تو اس سے لوگ بہت پریشان ہیں کہ بھائی پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے رولرز ہیں پاکستان کے جو ان کو حرمین شریفین کے وہ کہتے ہیں تو وہ انہی کو فالو پھر کر رہے ہیں. جی پاکستان کا کیونکہ ذکر آ ہی گیا ہے، پاکستان کے ساتھ ان کے جو بہت زیادہ شروع سے ہی تھے مگر بہت زیادہ ہوئے 1979 میں عراقی 1978 کی اپریل میں جب افغانستان انقلاب ہوا تو وہاں جو آئے تو انہوں نے بولا بھائی اب وہاں تک آ گئے اور کہیں نہ آ جائیں. پھر ایران انقلاب جو ہوا تو شاہ بھی ہٹے. اس وقت سے سعودی عربیہ it is estimated has given billions and billions of dollars to its supporters کہ تاکہ ان کی بات کرتا رہے اسپیشلی ان پاکستان. اتنا دیا ہے انہوں نے، اتنا دیا ہے کہ جس کا کوئی حساب ہے نہیں. اور 80s کے بعد مدرسوں کی تعداد میں ڈراسٹک چینج ہے. بالکل بھائی ایک پروونس میں جیسے $100 ملین ان کو دے دینا کوئی ایسی بڑی بات نہیں مدرسوں کے لیے. سعودی عربیہ in addition to Pakistan was the only country to have recognized the Taliban. آپ دیکھو اور پھر وہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس بھی تھے. پچھلے 2-3 سال سے ان کے اوپر کچھ دباؤ بھی پڑنا شروع ہوا ہے تو انہوں نے ہاتھ روکا ہوا ہے پاکستانیوں کو پیسہ دینے سے، چاہے وہ ٹیررسٹ ہوں چاہے یہ مدرسے ہوں کچھ. اور یہ جو نظر نیاز چل رہی تھی نا پاکستانی آرمی افسروں کو 1.5 بلین بھی تو دیا تھا دیتے وہ ذرا کم ہوتا جا رہا ہے آرمی کے افسروں کو اس کو تو اس لیے پاکستان سے ان کے جو ہے. اچھا عمر صاحب پاکستان کی 1.5 ملین تقریباً لوگ اس ٹائم جو ہیں وہ سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ لوگ جب انہوں نے یمن کی میں اپنی فوجیں بھیجنے سے پاکستان نے زندگی میں پہلی دفعہ انکار کیا. حالانکہ 80s میں بھی جب ایران کا تھا وہ مکہ معظمہ پہ تو یہ چلے انہوں نے اپنی فوجیں وہاں کھڑی کر دی تھی. تو یہ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ ایک تو ورکرز ہیں ہمارے وہاں پہ، دوسرا یہ امداد دیتے ہیں، تیسرا مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ پرسنل تعلقات تھے ہمارے موجودہ وزیر اعظم کے اور یہ ان کی جان بچا کے لے کے گئے تھے ادھر. تو پاکستان نے یہ جرت کیسے کر لی؟ 2-3 باتیں ہیں. آن فارن لیبر 9.2 ملین ورکرز آر دیر. بڑے برے حالات میں ہیں، مطلب اگر معاشی ٹھیک بھی ہو تو مگر پولیٹیکلی کچھ نہیں ہے. سعودی عربیہ از the 4th largest country to have foreign workers. امریکہ ہے 45 ملین لیگل انلیگل. رشیا ہے پرانی ریپبلک سے، جرمنی ہے مگر یہ اس کے بعد والے ہیں. اتنے ہونے سے کیونکہ لوگ ریمیٹنس کرتے ہیں پاکستان نے ان کا ساتھ دینا تھا because of the reason you said. But the Saudi position in international relations has become quite weakened. پھر وہ پیسہ ویسا جو آ رہا تھا وہ کافی رک چکا ہے. تیسری بات ہے کہ پاکستان ایران سے اپنے تعلقات اتنے نہیں بگاڑ سکتا کہ وہ فوجیں ہی بھیج دیتا یمن کی اس کے لیے. Those 3 factors prevented Pakistan, and of course there was great public opposition in Pakistan کہ یار نہ حرمین شریف کو کچھ نہ کسی کو کچھ، یہ تو آپ اپنے سولجرز کو وہاں کیوں. اور آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک تو افغانستان کی جنگ میں کودنے کے بعد جو اس کے ابھی تک نتائج بھگت رہا ہے، دوسرا یہ جو 9/11 کے بعد جو افغانستان میں امریکہ نے کیا اور انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا پاکستان نے، اس کے جو نتائج بھگت رہا ہے، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان نے اب اپنے نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ میں ایک اویئر ہو کے یہ فیصلہ کیا؟ اس وقت کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے. کل کو ہم اتنے سیانے ہو گئے ہیں، نہیں سیانے نہیں ہوئے اصل میں جیسے میں نے کہا نا پیسے بند ہو گئے تھے، نظر نیاز آنی ذرا بند ہو گئی تھی تو ہم نے بھی تھوڑی مریدی پیری کم کر دی. صحیح. تو جب ہوں گے حالات ٹھیک تو پھر ہم نے جانا. یا یہ ایک اور وجہ بھی تو نہیں ہے؟ ایک تو یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ لوگ اور پارلیمنٹیرینز جو ہیں انہوں نے مل کے جو فیصلہ کیا ہے ان کو گورنمنٹ کو شاید ڈیموکریسی کی یہ بیوٹی ہوتی ہے کہ میں بھی ہم
ایک پازیٹیو سائڈ بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن آپ کا خیال میں یہ نہیں ہے کہ چونکہ امریکہ بھی اتنی فیور میں نہیں رہا سعودی عرب کے, تو پاکستان نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے میں کیوں اپنے آپ کو. I forgot to mention that امریکہ کا بھی بہت زور ہوگا پاکستان پہ نہ بھیجو. And then internally آپ دیکھو پاکستان کی فوجیں کہاں کہاں لگی ہوئی ہیں, کشمیر پہ, پنجاب کے بارڈر پہ, فاتح میں, بلوچستان میں, انٹرنل سندھ میں, سندھ کے انٹیریئر میں لگی ہوئی ہیں. اب آپ ایک اور محاذ کھول لو, تو یعنی وہ کسی طرح ان کو سوٹ ہی نہیں کر رہا. صحیح. اور اب اس کا جو ہے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے اور سعودی عرب کے یا سعودی عرب کے اور امریکہ کے تعلقات, ایک تو آپ سمجھتے ہیں کیسے ٹھیک ہوں گے یا اسی طرح سرد اب رہیں گے؟ نہیں, میرا تو خیال ہے کہ یہ اگر یہ سعودی جیسے جب مان جائیں گے تو پھر دوستی ان کی ہو جائے گی, بیکاز امریکہ American interests, the interests of corporations, they are absolutely opposed to any people's oriented government, any democratic government in Saudi Arabia which is not favorable to them. تو ایک بات in the sense کہ جو ٹینشن جو ہے بٹوین ایران اینڈ سعودی عربیہ, ہم جیسے لوگ تو یہ کہتے ہیں یار کہ اپنے اپنے ملکوں میں رہو, اپنی اپنی سرحدوں میں رہو, اتنے مسئلے ہیں, ڈونٹ پراکسی وارز نہ کھیلو نا, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. پاکستان has paid a tremendous cost by the Saudi influence. I hope کہ انسانی جانوں کی شکل میں اپنا مالی نقصان اتنا بالکل, اور ٹیررزم اینڈ لا اینڈ آرڈر, اور ہر جگہ مطلب وہ جو ہے کہ تباہ کر لیا اپنے آپ کو. دیوبندی اس کو مار رہے ہیں, کوئی شیعوں کو مار رہا ہے, کوئی کرسچنوں کو, کوئی ہندوؤں کو, کوئی احمدیوں کو. I hope that this stops, کہ جو سعودی انفلوئنس ہے پاکستان میں یا سیریا میں یہ کم ہو, وہ اپنے ملک کے اپنے لوگوں کے حالات کو دیکھیں, ان کو اپنی ڈائنامکس کو سمجھیں, اور مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہاں کوئی مطلب تو یہ ہونا چاہیے. میرا تو خیال ہے فوجیں نکال لیں گے یمن سے, کیا صورتحال ہے, یا تھرڈ ورلڈ وار کی طرف دنیا جا رہی ہے؟ میرا خیال ہے اس وقت تو نہیں, اور یہ فوجیں اگر نہ بھی نکالیں تو مگر کم سے کم یہ ہے کہ جنگ ان کو ہو سکتا ہے ایک حد تک انہیں بند کرنی پڑے. جرمنی کے وائس چانسلر نے کہا ہے نا کہ نہیں, وی کی ناٹ گیو یو اینی مور آرمز. برطانیہ کی بات ہو چکی ہے, امریکہ میں بھی شروع ہو گیا, کینیڈا میں تو سبوں نے دیکھا ہی دیکھا ہے. تو ان کے اوپر پریشر بہت ہے, اینڈ آئی تھنک اٹ واز انپریسیڈنٹڈ. گارڈین میں کوئی 6-8 مہینے پہلے انانیمسلی, مگر 2 princes of the royal blood انہوں نے انٹرویو دیے انانیمسلی. میرا لیٹر شاید جی, اور میرا خیال ہے انٹرویو بھی تھا, مگر لیٹر جو تھا ہی تھا کہ یہ تو اس کو تو مطلب ہم کو بدل نہیں ہوگا, ختم ہونا چاہیے. صحیح. تو یہ اس کا جو ہے جو یمن کی پالیسی ہے, یا جو حج میں جو وہ کرین کا انسیڈنٹ ہوا تھا, اس پہ اس کنگ کا جو رد عمل تھا, یا جس طرح لوگوں کے ساتھ انہوں نے ٹریٹ کیا, وہ چیزیں ایسی تھی لوگ یہ پسند نہیں ان کو کرتے ہیں. نہیں, they earn about 17 or 18 billion dollars per year from the Hajj. 3 million people come or whatever. تو ان کو جتنا اچھے سے اچھا کر سکیں. اب یہ لیٹسٹ جو ڈیتھس ہوئی تھیں, میں نے تو کرینز کے بھی بعد والی جو ہوئی ہیں, میں نے تو یہ سنا کہ جب وہ کیا وہ جو کہتے ہیں اس کو the pilgrimage between the 2 points, صفا مروا, تو اس میں نے تو یہ سنا ہے, اور لوگ کہتے ہیں ویڈیو بھی اس کی ہے, کہ بھگدڑ جب مچی کہ when a Saudi prince sort of entered with the car and vetting or whatever, ہے نا, پروٹوکول کے لیے, تو اس کے لیے جب لوگوں کو روکا تو پریشر تو اتنا ہے کہ اس میں لوگ مارے. نہیں آپ روک سکتے. کرین گری ہے پچھلے سال, اس میں کئی لوگ مرے ہیں. they had trials, 3 لوگوں کے یار وہ ویڈیو مجھ سے تو دیکھی بھی نہیں گئی, جنہوں نے گردنیں جو کاٹی ہیں, کہ these people were responsible for the deaths of 120-130. صحیح. عمر صاحب کوئکلی, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, کیا یہ جو سزائیں ہیں جو جن کو اسلامی سزائیں کہا جاتا ہے, اور جو عورتوں کے ساتھ سلوک ہے, اس کے بارے میں کوئکلی کیا کمنٹ کریں گے؟ یہ چینج, عورت نہ بینک کھول سکتی ہے بغیر, اسٹار بکس کے اندر اب بھی نہیں جا سکتی, دیکھیں نا وہ تو جس میں ریونوویشن ہوا تھا, پاسپورٹ نہیں بنوا سکتی ہے, اس کو ملک سے باہر جانا وہ نہیں کر سکتی ہے, نوکریاں ابھی مطلب ان کو ملنی شروع ہوئی ہیں, لٹریسی اب پچھلے 20-30 سال میں کچھ بڑی ہے. پنشمنٹس, ہاتھ کاٹ دینا, ابھی وہ ہندوستان سے جو عورت تھی, کیا نام تھا اس کا, پچھلے سال 2 ہاتھ اس کے کاٹ دیے. وہ تو انہوں نے کاٹے جو ان کے وہ تھے کفیل جو تھے, مگر ویسے بھی پھانسی دینا, کروسیفکشن,
جی ہاؤ باربیرک کین دیٹ بی. وہ 17 سال لڑکے کو اب بھی پھر سے میرے سنسار بھی کرتے ہیں, سنسار بھی کر دیتے ہیں. مطلب دس از باربیرٹی پیور اینڈ سمپل. صحیح. اچھا اس میں یہ نہیں ہے نا کہ مین سلاٹر کیا ہوتا ہے, پری میڈیٹیٹڈ ڈیلیبریٹ مرڈر کیا ہوتا ہے, ایکسیڈنٹل کیا ہوتا ہے. اگر یا تو خون بہا دے کے انسان نکل جائے اور نہ نکل سکے تو پھر پھانسی یہ کرو. اچھا پھر اس میں بھی اتنا وہ ہے دوہرا پن. ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں کسی شہزادے کو, راجے کو, مہاراج کو بھی کبھی سزائیں ملی ہوں. سوال ہی پیدا نہیں. صحیح. اور فارن ورکرز کے ساتھ ان کا جو ہے وہ تو خیر جو کرتے ہیں وہ تو دا ٹپ آف دی آئس برگ پیپل کین سی, جو ان کے ساتھ وہ ہے کیونکہ کفیل ہے. کفیل کا وہ جو ہوتا ہے بطاخہ کہتے ہیں یا اس کو کیا بولتے ہیں, دا پرمٹ, اس کے بغیر آپ ہل نہیں سکتے ہو. آپ نے ذرا بھی اس کو اگر مطلب اپنے کوئی رائٹس وائٹس مانگے تو وہ کینسل کر کے آپ کو گھر بھیج دے تو آپ روزی کیسے کماؤ گے. تو وہ ان کے حالات بھی جو ہیں سیاسی طور پہ بہت ہی خراب, معاشی سیاسی سوشلی جو ڈومیسٹکس وغیرہ ہیں ان کے تو حالات بہت ہی صحیح. اور یہ سارے جو سٹرکچرز ٹھیک کیے بغیر آپ کو ایک اچھی گورنمنٹ, میرا تو نہیں خیال ہے کہ یہ اچھی حکومت بن سکتی ہے. صحیح. تو بہت شکریہ صاحب. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. ہم نے سعودی عرب کے حالات کو سمجھنے کی, میرا خیال ہے کہ اتنی ڈیٹیل میں ہم نے بھی کبھی بات نہیں کی تھی. اب چونکہ سب بات کر رہے ہیں تو ہم نے کہا ہم بھی کر لیں. تو اس میں میسج یہ ہے پاکستان کے لیے, پاکستانیوں کے لیے, کہ جو حرمین شریفین جو کہا جاتا ہے اور جن کو ایک کسٹوڈین 2 مسجدوں کا کہا جاتا ہے, آپ یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ان کی ہر بات کوئی ہم آنکھوں وہ چوم کے آنکھوں کے ساتھ لگائیں. اپنی انٹرنل آج کے زمانے میں یہ ہے کہ لوگوں کے پبلک کی فلاح, ان کی ویلفیئر کس میں ہے, ہمارے لوگوں کی, ہماری باؤنڈریز کی پروٹیکشن کس میں ہے. تو اپنے انٹرنل اور اپنی ایکسٹرنل حالات کو دیکھ کے اپنی پاکستان کو اور پاکستان کے لوگوں کو فیصلے کرنے چاہیے. ملیں گے اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ.